جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کم ہے، چھوٹا سا گھر ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پہننے کو کپڑے تھوڑے ہیں، دیکھو گھبرانا نہیں، دیکھو شرمانا نہیں، اپنے آپ کو اس وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ کرنا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو خاک پر سویا کرتے تھے، ہاتھ کا تکیہ ہوتا تھا، چٹائی کا سرہانا، چٹائی کا بچھونا ہوتا تھا۔ پیارے آقا کے گھر میں کبھی 3 دن تک کھانا نہیں پکتا تھا۔ نبی پاک کبھی جو کی موٹی روٹی کھاتے تھے۔ فاقوں کا عالم یہ تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے۔ اپنا کرتا اٹھایا، دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا جو رب کے حبیب ہیں، معراج کے دولہا ہیں، ساری کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے، ان کا عالم دیکھو۔ آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا جنہوں نے ساری زندگی سادگی کے ساتھ گزاری، اور یہ آقا کی جو فقر و فاقہ والی زندگی ہے، یہ نبی پاک نے دانستہ اختیار کی۔ ایک تو ہے نا ویسے غریب بن گئے، پیسے والے بن ہی نہ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ آپ کو آپشن دیا گیا، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہ بن کر رہیں گے یا آپ بندہ بن کر ایک غریب والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے بادشاہ بن کر زندگی گزارنا پسند نہ کی، ورنہ خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ آقا کا یہ اختیار تھا، ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے۔ جس نبی کا اختیار یہ ہو، جس نبی کے کہنے پر کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، میرے آقا کو جانور آ کر سجدہ کریں، سورج اطاعت کرے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ان کے لیے خزانوں کی کیا کمی تھی؟ مگر آپ سادہ زندگی پسند فرماتے۔ سبحان اللہ، علماء نے بڑی پیاری بحث کی۔ علماء کہتے ہیں یہ نبی پاک نے بادشاہوں والی زندگی کیوں نہیں گزاری؟ اچھا سا گھر ہوتا، بہترین بستر ہوتے، زبردست سواریاں ہوتی، مہنگے کھانے ہوتے ہیں تو آقا تو گزار سکتے تھے۔ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں اس میں نبی پاک کی سبحان اللہ ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ آقا کے کروڑوں غلام غریب بھی تو ہے نا، آقا غریبوں کے بھی تو آقا ہے نا۔ اگر نبی پاک مہنگے گھر میں رہتے، مہنگی سواری ہوتی، مہنگے لباس پہنتے، تو جو امیر امتی ہوتا وہ تو سنت پر عمل کر لیتا، اور غریب سوچتا رہتا کہ میں تو ساری زندگی ایسا لباس نہیں پہن سکتا، میں تو ساری زندگی ایسا بستر نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے وہ انداز اختیار کیا کہ غریب خاک پر بھی سوئے تو کہے یہ بھی میری آقا کی سنت ہے، چٹائی پر سوئے تو یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ آج گھر میں کھانا نہیں ملا تو گھبرائے نہیں، ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی فاقے سے رہا کرتے تھے۔ کبھی روٹی ملی، ارے روٹی صرف کھا لی تو جناب آقا تو کبھی کبھی روٹی بھی کھایا کرتے۔ کچھ نہ ملا، کھجور مل گئی، آقا کی سنت سمجھ کر کھجور کھا لی۔ اللہ اکبر، نبی پاک چٹائی پر آرام کرتے۔ نبی پاک کا چھوٹا سا بظاہر چھوٹا سا گھر ہوتا، کئی بار ایسا ہوا کہ آقا کے گھر پر مہمان آتا، نبی پاک کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا، آقا صحابہ سے کہتے اس کو لے جاؤ اور اپنے گھر پر کھلاؤ۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ڈھارس ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے تسلی ہے جن کو دنیا میں تھوڑا ملا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے، اگر دنیا میں کمی ہوتی ہے، ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے، ہماری جناب اسباب میں کمی ہوتی ہے، تو صبر ساتھ نہیں آتا، شکوے ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں۔ جیسا مجھے بتایا گیا کہ جناب اب تو خودکشیاں ہونے لگی ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ بے صبری ہے، یہ ناشکری ہے۔ ٹھیک ہے مال تھوڑا ہے، ٹھیک ہے گھر کرائے کا ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، مگر اب بھی تم بہت امیر ہو، اب بھی تم بڑے خوشحال ہو، اب بھی تم ایسی زندگی گزار رہے ہو جیسی زندگی گزارنے کا لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بھائی میرا کہے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میں بے روزگار ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوں، ہیں جناب، گھر بھی اپنا نہیں ہے، سواری کو سواری بھی نہیں ہے، پھر خوشحال کیسے ہو گیا، پھر امیر کیسے ہو گیا؟ ایسا ہی ایک بندہ ایک بزرگ کے پاس گیا، کہتا ہے حضور اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، بالکل غریب کنگال، فلاں کو اتنا مل گیا، فلاں کو اتنا مل گیا۔ ابھی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کو دیکھو گاڑی بھی ہے، اس کو دیکھو بنگلہ بھی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سنو، ایک شخص گیا بزرگ کے پاس، کہتا حضور کچھ بھی نہیں ہے، اور بزرگ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں ہے؟ بولا اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا مجھے۔ اچھا کچھ بھی نہیں دیا؟ چلو ایسا کرو ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا حضرت آنکھ دے دوں گا تو پھر تو اندھا ہو جاؤں گا۔ کہا اچھا ایک کان دے، 2 کان ہے نا، ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ ایک کان دے دوں گا تو کیسے زندگی گزاروں گا؟ اچھا 2 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ تو حضرت بغیر ہاتھ کے کیسے جیوں گا؟ کہا اچھا ایک پیر، 2 پیر ہے نا، ایک پیر دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ وہ بزرگ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا، وہ بتاتے گئے یہ دے دو یہ دے دو، زندہ رہو گے پھر بھی تھوڑی سی معذوری ہو جائے گی، 10 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ وہ منع کرتا گیا، آخر میں بزرگ کہتے ہیں کمال کے آدمی ہو، کہتے اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ پیر ہی نہ ہوتے اور کروڑوں روپے ہوتے تو کیا کرتے؟ زبان ہی نہ ہوتی اور لاکھوں روپے ہوتے تو کیا کرتے؟ کبھی گونگے کو بات کرتے دیکھا ہے؟
اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے، پھر بھی اپنی بات نہیں سمجھاتا، لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں پر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، جب چاہیں جتنی چاہیں جیسے چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ زبان گناہ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی، نبی پر درود پڑھتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سچ بولتی۔ زبان اللہ نے دی، مگر یہی زبان اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے۔ ہم سے گالیاں بلوا لو، ہم سے جھوٹ بلوا لو، غیبت دبا کے کرتے ہیں، اس کی دل آزاری، اس کا دل توڑنا، یہ سب زبان سے ہو رہا ہے۔ اس لیے زبان دی تھی اللہ نے۔ اللہ کے بندوں، اسی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، مگر آج تھوڑے پیسے کم، تھوڑی نوکری کم، تھوڑی مشکل آئی اور زبان جناب اللہ کی ناشکری میں لگ گئی۔ وہ لوگ جن کو مال نہیں ملا وہ بھی صبر کریں، اللہ کے شاکر بندے بن کر رہو، اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان کا عجب انداز ہے، وہ تو غریبوں کو خاطر ہی نہیں لاتے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم غلام، ہم آقا، ہم مالک، ہم وڈیرے، ہم چودھری۔ سوچو آج جو کچھ ہے آپ، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کبھی یہ مت سوچنا یہ میرا ہے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی تمہارے دروازے پر آ کر تم سے مدد مانگتا ہے اور اگر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو کبھی احسان نہ جتانا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج میرے دروازے پر جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، پیسے نہیں ہیں دینے کو، وہ میں بھی ہو سکتا تھا، میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ دوائی کے پیسے نہیں صاحب، دوائی کے پیسے دے دو۔ ایسا میں نے کون سا عمل کر لیا، ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ لوگ مجھ سے لینے آتے اور میں لوگوں کو دیتا ہوں؟ میں نے ایسا کیا کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں ہے، فقط اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ دیتے ہو اور احسان جتاتے ہو، لوگوں کو دھتکارتے ہو، لوگوں کو ڈانٹتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو جاؤ ادھر سے۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیو، کسی کا دل نہ توڑیے گا۔ اللہ نے مال دیا ہو، اللہ نے عزت دی ہو، اللہ نے طاقت دی ہو، اللہ نے کوئی آپ کو مرتبہ دیا، یہ رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جب چاہے یہ واپس لے لے گا۔ یہ تکبر، یہ کر و فر، یہ اپنے آپ کو سمجھنا، ارے ایک سے ایک تکبر کرنے والا آیا، کہاں ہیں وہ سارے اتر گئے قبر کے اندر، اور آج ان کی قبروں میں اللہ نہ کرے اگر رب ناراض ہو تو کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ کدھر گیا ان کا تکبر؟ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی اختیار دیا ہے تو مدد کریں لوگوں کی، لوگوں کے ساتھ بھلا کریں۔ اور اصحاب صفہ سبحان اللہ، ان کی زبان پر شکوہ ہی نہیں تھا، یہ راضی رہتے تھے۔ غربت وہ اچھی ہے، مالداری بھی وہ اچھی ہے، یاد رکھو غربت اس کے لیے اچھی ہے کہ جو غریب ہو پھر بھی صبر کرے، شکر کرے، اس کے مرتبے بڑھاتی ہے۔ مالداری بھی وہ اچھی ہے، ہر مال نعمت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، مجھے بہت مال دیا، بے شک اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ کرم جب رہے گا جب یہ مال تمہیں اللہ کے قریب کرے گا۔ پیسہ آتا گیا اور میں رب سے دور ہوتا گیا، عزت ملتی گئی اور میں اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے والا بنتا گیا، تو یہ کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا۔ مزہ یہ ہے کہ رب عطائیں بڑھائے، میں رب کی طرف بارگاہ میں سجدے بڑھاؤں، اللہ نعمتیں بڑھائے، میں صدقے بڑھاؤں۔ لیکن عجیب ماجرا ہے ناظرین، ہو کیا رہا ہے؟ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، بندہ خطائیں بڑھاتا ہے، جو دینے والا ہے اسی کو ناراض کرنے میں لگ رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اللہ نے جن کو دیا ہے وہ شکر کریں، جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کریں، یہی مومن کی پہچان ہے۔ یہ کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی، کبھی مشکل آئے گی، کبھی آسانی آئے گی، یہ زندگی امتحان کے درمیان ہی گزرے گی۔ ساری زندگی کوئی خوشحال نہیں رہتا، کبھی صحت رہتی ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی مالداری رہتی ہے، کبھی پرابلم آ جاتی ہے، کبھی عزت رہتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جناب لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ صبر کا دامن تھامے رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے رہیں، زبان سے شکوہ نہ کریں۔ بعض اوقات تو بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے نا، گھر میں میت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے، کسی کی فصل تباہ ہو جائے، اب کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت ظلم کر دیا، میرا ہی گھر نظر آیا تھا، میری ہی فصل تباہ ہونی تھی، میرا ہی جوان بیٹا دیکھا۔ اب بتائیے جس نے رب کو ظالم کہا معاذ اللہ، وہ مسلمان کدھر سے رہا؟ پتا چلا بچے کا انتقال، فصل کا برباد ہونا، مال میں نقصان ہونا ایک مصیبت ضرور تھی، مگر اس پر ایسے جملے کہہ دیے کہ ایمان چلا گیا جو اس سے بڑی مصیبت ہے۔ تو خدارا صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی فضیلت بیان کرتے، سنو ایسے فاقے ہم میں سے کسی نے نہیں اٹھائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھوک کے مارے، کبھی کبھی اتنا بھوک کے مارے پریشان ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتا، آقا کے گھر کے باہر گر جاتا بے ہوش ہو کر، میرا پیٹ سے لگ جاتا، کتنے دن گزر جاتے کھانا نہ کھایا ہوتا، بلکہ لوگ میری گردن پر پیر رکھ کے گزرتے، سمجھتے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، مگر میں بھوک کے مارے ایسا ہوتا۔ کہتے ایک دن ایسا ہی تھا، بڑی بھوک، بالکل کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، میں نبی پاک کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا کہ کوئی تو گزرے گا اور دیکھ کر میری حالت دیکھ کر مجھے کھانا کھلا دے گا۔ کہتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے، میں کھڑا ہو گیا، خودداری بھی تو تھی نا،
ہماری طرح ہمارے لوگ تھوڑی سی مصیبت میں آ جائیں سب کو میسج کرتے ہیں، مدد کر دیں، خط لکھتے ہیں ہماری ہیلپ کر دیں، قرضہ اتار دیں. اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہ مانگو. ہر بار لوگوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے. حدیثوں میں سے آگ کا انگارہ کہا گیا. تھوڑی تھوڑی بات پر جو مانگنے نکل جاتے ہیں وہ بھی سوچیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک سے برا حال تھا، ایک دانہ نہیں، گھر نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے گزرے، میں کھڑا ہو گیا اور جا کے ان سے شرعی مسئلہ پوچھا. یہ نہیں کہ حضرت بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیں، کچھ بھی نہیں ہے پیسے دے دیں، نہیں، یہ خودداری ہونی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے. وہ پہچان نہ سکے کہ حضرت ابو ہریرہ چاہتے کیا ہیں. کہتے پھر بیٹھ گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے. آقا تو آقا ہے نا، دلوں کے حال جاننے والے ہیں. نبی پاک جب گزرے تو پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. مسکرائے اور مجھے اپنے گھر لے گئے. سمجھ گئے کہ بھوک سے برا حال ہے. گھر پہنچے، اپنے گھر میں پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. سوچئے آقا کا گھر ہے. گھر والوں نے کہا حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ابھی ابھی ایک صحابی دودھ کا پیالہ تحفے میں دے کر گئے. ایک پیالہ دودھ کا ہے آقا کے گھر میں. آج ہمارے باورچی خانے میں اناج پڑا ہوا ہے. آج ہم اپنی کبٹ کھولیں، اپنی دراز کھولیں تو کپڑے موجود ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں تو کچھ نہ کچھ پیسے ہیں، کئیوں کے تو بینک میں بھی پیسے ہیں. پھر بھی شکوہ ہے، پھر بھی شکایت ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر نہیں ہے. اللہ کے حبیب ہیں، گھر میں ایک پیالہ دودھ کا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آیا. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ایسا کرو اصحاب صفہ کو لے آؤ، سب کو لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بھوک سے برا حال، ایک دودھ کا پیالہ، 70 صحابہ ہیں، ان کو لے کر آؤں گا مجھے کیا ملے گا. اب نبی پاک کا حکم بھی تھا. آپ گئے جا کے سب کو بلا کر آئے، سارے آ گئے. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ اٹھاؤ سب کو پلاؤ. اب جس کو بھوک لگی ہو اسی کو آپ کہیں کہ تم نے سب کو کھلانا ہے، یہ اور مشکل معاملہ ہے. کہتے ہیں میں نے سوچا یہ ایک پیالہ تو ایک ہی صحابی پی جائیں گے، مجھے کیا ملنا ہے. لیکن نبی پاک کا حکم تھا. میں پہلے کے پاس گیا، ان کو دیا. بھوک ان کو بھی بڑی لگی تھی، پیٹ بھر کے دودھ پیا. پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا. میں نے دوسرے کو دیا، انہوں نے پیا. میں نے تیسرے کو دیا. ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پیا. پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. ایک پیالہ ہے، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا اور پیٹ بھر کے پی لیا. اب نبی پاک کے پاس میں پیالہ لے کر آیا. آقا نے پیالہ دیکھا، مجھے دیکھا، مسکرائے. کہا اے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، ابو ہریرہ دودھ پیو. کہتے واقعی بڑی بھوک تھی. وہ پنجابی وچ کہتے نا رچ کے. کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا، پورا پی لیا. آقا سے کہا جی آقا. فرمایا اور پیو. میں نے پھر منہ لگایا، دوبارہ پیا. آقا کو پھر پیالہ پیش کیا. آقا نے کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے واقعی بڑی بھوک تھی، تیسری بار بھی پیا. بڑے دنوں بعد دودھ ملا تھا. اب جب 3 بار پی لیا آقا سے عرض کی حضور یہ لیجئے. آقا نے فرمایا اور پیو. کہتے حضور اب جگہ نہیں ہے، اب بالکل فل. اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی اور میرے آقا نے وہ دودھ پیا اور سارا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے. دودھ ختم کہاں جا کر ہوا؟ جب آقا کے ہاتھ میں پیالہ آیا. ابو ہریرہ کو جب پیالہ دیا رضی اللہ عنہ، 70 صحابہ نے دودھ پیا، دودھ کم نہ ہوا. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت اسی موقع کے بارے میں کہتے ہیں نا، کیوں جناب ابو ہریرہ، اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. 70 صحابہ نے دودھ پیا اور پیٹ بھر گیا. وہ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ لائف سٹائل تھا صحابہ کا، یہ زندگی تھی صحابہ کرام کی. ایک طرف نبی پاک کا غریب صحابہ سے برتاؤ، یہ ہمارے جو امیر صاحبان بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو غریب صحابہ زندگی گزارتے تھے یہ انداز ہمارے غریب اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزارنی ہے. اب آؤ آخر میں یہ بتا دوں کہ جو غریب بھی ہو اللہ کی رضا پر راضی بھی رہے، اس کو ملنا کیا ہے؟ اللہ اللہ. اب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سنو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب صحابہ کے لیے کیسے کیسے ارشادات فرمائے کہ آج بھی سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی فائدے میں ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں، اے وہ اسلامی بھائیوں جو بیمار ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، غور سے سنو. اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس مصیبت پر شکر ادا کرے تو اے فرشتوں اس کے لیے وہی اجر لکھا کرو جو تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے. جب وہ صحت مند تھا اور عبادت کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا تو اے فرشتوں اس کو وہی اجر عطا کر دینا. ایک اور جگہ حضرت سیدنا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں محتاجی ایک مرض ہے، جو اس میں مبتلا ہوا، صبر کیا، اس کا اجر و ثواب پائے گا. اس لیے محتاج اور غریب لوگ جنہوں نے فقر و غربت پر صبر کیا ہوگا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. ہاں، امیروں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے نا، پیچھے رہ گئے. ارے اگر صبر کیا تو بہت آگے نکل جاؤ گے. غریب فائدے میں ہی ہے. ایک اور جگہ ایک روایت پڑھی میں نے
کہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، قیامت کے دن جب وہ لوگ جن کو مصیبتیں نہیں ملی ہوں گی نا، خوشحال رہے ہوں گے، جب وہ مصیبت والوں کو دیکھیں گے اور ان کا ثواب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں بھی کینچیوں سے کاٹا جاتا، پرابلمز میں آتے ہم بھی، اتنا ثواب مصیبت والوں کے لیے۔ تو یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دراصل ہمارے درجے کو بڑھانے آتی ہیں، ہمارے اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنے آتی ہیں، مگر ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر نہیں کرتے، ہم شکر نہیں کرتے، ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے۔ تو آج ایک سچا پکا پیغام لے کر جانا ہے۔ مجھے جب بتایا واقعی مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں کچھ نوجوان ایسا واقعات ہوئے پچھلے دنوں کہ وہ خودکشی کی طرف چلے گئے۔ مصیبت، پریشانی زندگی کا حصہ ہے۔ کون ہے کائنات میں جو سب تمام معاملات میں خوش ہے؟ کوئی نہ کوئی پرابلم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ زندگی پریشانی کے ساتھ ہی گزرے گی، لیکن صبر کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے صابروں کے ساتھ ہے۔ اب اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر مشکل کیسے رہے گی؟ صبر کرو گے تو اللہ کا ساتھ ملے گا نا۔ تو جو جس پریشانی میں ہے صبر کرے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ بعض اوقات پریشانی پتہ کیوں آتی ہے؟ بعض اوقات انسان پر پریشانی اس لیے آ رہی ہوتی ہے، مصیبت اس لیے آ رہی ہوتی ہے، کام اس لیے سیدھے نہیں ہو رہے ہوتے کہ انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، دوسروں کی ہائے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر آپ کہیں کہ میں سکون سے رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسروں کا بھلا چاہو گے اللہ تمہارا بھی بھلا کر دے گا، دوسروں کی خیر چاہو گے اللہ تمہاری بھی خیر کر دے گا۔ جو دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے نا، یار اس کی بدنامی ہو جائے، اس کی کوئی ایپ پتہ چل جائے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں پتہ چلا، کنفرم نہیں کریں گے، معلومات نہیں کریں گے، فوراً سب کو میسج چلا دو، لوگوں کو بتاؤ یہ بدنام ہو جائے۔ یاد رکھیں، آپ ساری دنیا کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں نا، اللہ جس کے ساتھ ہے، اللہ نے جسے عزت دینی ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ ہاں، ساری دنیا کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے اور رب نے ذلت اگر اس کے مقدر میں لکھی ہے اس نے ذلیل ہی ہونا ہے، لیکن جو لوگوں کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں نا ان کا بربادی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں، غریبوں کی ہائے لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے خاندان میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ورثے میں حصہ نہیں دیتے، تو یہ وہ کام ہیں جو بندہ دنیا میں جس کی سزا پاتا ہے آخرت میں تو پائے گا ہی پائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، میں نے پہلے بھی اپنے کئی بیانات میں یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کوتوال تھا، ٹیکس وصول کرنے والے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جس کو پولیس والا بھی کہیں، حکومت کا بندہ کہیں، ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ناراض نہ ہوں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو ایک بندہ تھا، وہ مچھلی کے بازار میں گیا، فش مارکیٹ، اور وہاں جا کر اس نے مچھیرے کو کہا ذرا مچھلی دکھاؤ، بڑی فریش مچھلی تھی، اس سے مچھلی ہاتھ میں لی، کہا بہت اچھی ہے میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی جان پیسے تو دے دیں، میں غریب آدمی ہوں، بڑی مشکل سے شکار کر کے آیا ہوں۔ بھائی ہم پیسے نہیں دیتے، ہم سے پیسے مانگ رہے ہو؟ یا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غریبوں کو کہتے ہیں ہم سے کیسے بات کر رہے ہو، پتہ نہیں میں کون ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی تمہیں مرتبہ مل گیا، کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ اس مچھیرے سے مچھلی لی اور چلا گیا۔ اب مچھلی اتنی فریش تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات مچھلی اتنی تازہ ہوتی ہے کہ پھڑک رہی ہوتی ہے، وہ مچھلی پھڑک رہی تھی، پھڑکتے پھڑکتے اس مچھلی نے اس بندے کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ اس کے لیے نارمل سی بات تھی، گھر گیا اپنی بیوی کو کہا ذرا مچھلی پکاؤ، بڑی زبردست فریش مچھلی لایا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ حرام کی مچھلی لایا ہوں، چھین کے لایا ہوں۔ بیوی نے مچھلی پکانا شروع کی، مگر اس کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہو گیا، انگوٹھا لال، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت درد، شدید درد۔ برابر میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا، اس کے گھر گیا، کیا ڈاکٹر صاحب دیکھیں انگوٹھے کو کیا ہو گیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہا بھائی اس میں تو زہر پھیل گیا ہے، کیا ہوا ہے جلدی بتاؤ، اور ابھی فیصلہ کرو، یہ انگوٹھا کاٹ لو ورنہ یہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور طریقہ بتائیں، انگوٹھا کیسے کٹواؤں؟ کہا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، فوراً فیصلہ کرو۔ سوچنے لگا اگر دیر کر دی تو ہاتھ ہی نہ کٹ جائے، کہا ٹھیک ہے انگوٹھا کاٹ لیں۔ انگوٹھا کٹوایا، پٹی بندوائی، گھر آیا، اب موڈ بھی آف ہو گیا تھا، مچھلی کا ذہن کہاں سے بنتا۔ جا کر جیسے ہی گھر میں بیٹھا تو اب اس ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے یہ ہاتھ بھی لال ہونا شروع ہوا، سوجنا شروع ہوا۔ پھر گھبرایا، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا، آپ نے کہا انگوٹھا کٹواؤ، انگوٹھا کٹوا دیا تو ہاتھ بھی لال ہو گیا، اس میں بھی درد۔ ڈاکٹر کہتا ہے میری سائنس جو ہے، میری عقل کام نہیں کر رہی، تمہارے اس ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا ہے، ابھی فیصلہ کرو، یہ ہاتھ کٹوا لو ورنہ یہ پورے اوپر والے ہاتھ میں بھی، بازو میں بھی چلا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہ ہاتھ بھی کٹوایا، پھر گھر آیا، سونے لگا۔ اب جب سویا تو پورے بازو میں درد شروع ہو گیا، بڑا پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کا دوست ایک تھا جو دیکھ رہا تھا اس کو نا، کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، کوئی نیا واقعہ ہوا ہے کیا آج تم نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ کہتا ہاں یار ایک مچھیرے سے مچھلی لے کر آیا ہوں، وہ روتا رہ گیا، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، ظلم کیا میں نے اس پر، لے کر آ گیا۔ وہ دوست بڑا عقل مند تھا، کہتا جلدی چل اس مچھیرے کو ڈھونڈ کے معافی مانگ لے ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات گاؤں میں اس مچھیرے کو ڈھونڈا،
اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ غریب مچھیرا باہر آیا۔ وہ دوست کہتا ہے بھائی یہ بندے کو پہچانتے ہو؟ کہا یہ وہی ہے جو صبح میری مچھلی چھین کر گیا تھا۔ کہا اس کا حال تو دیکھو، انگوٹھا بھی کٹ گیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، بازو بھی سوجا ہوا ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب وہ دوست بڑا عقل مند تھا نا، اس نے کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کچھ کہا تھا، کوئی دعا مانگی تھی؟ کہتا ہے ہاں جب یہ لے کر گیا نا مچھلی، میں نے بڑا پہلے اس کو کہا میرے پیسے دے دو، مہربانی کرو دے دو، یہ بڑا کرو فرمے تھا، بڑا طاقت کا اس کو زوم تھا۔ کہتا ہے جاؤ کچھ نہیں دوں گا، جو کر سکتے ہو کر لو۔ آج یہ جملہ بڑا مشہور ہے نا، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو، جس سے کہنا ہے کہہ دو، میں نہیں مانوں گا تمہاری، میں نہیں دوں گا تمہاری زمین، میں نہیں دوں گا تیرے پیسے، کرنا ہے جو کر لو۔ وہ تمام لوگ یاد رکھیں، مظلوم تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رب کی طاقت ہوتی ہے، اس کی التجا عرش پر پہنچتی ہے، اس کے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب یہ میری مچھلی لے کر گیا میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، اب میرا بدلہ تو نے لینا ہے، میرے بچوں کا رزق لے کر گیا ہے مالک، اب تو نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی، یاد رکھنا کبھی زندگی میں کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے طاقت دے دی ہے نا، نرم ہو جاؤ، اس طاقت کو بھلائی کے لیے استعمال کرو نا۔ اللہ نے آپ کی آواز میں یہ طاقت دی ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں، جس دفتر میں جاتے ہیں آپ کے کام ہو جاتے ہیں، ارے آپ اس آواز سے غریبوں کے کام کرنا شروع کر دو نا۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ پیسے آ جائیں تو بندہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، پیری زمین پر نہیں رہتے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، افسر بن جائیں تو لگتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ نہیں جناب، ظلم نہ کرنا، کسی پر کسی کا دل نہ دکھانا، کہیں ایسا نہ ہو بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے میں بڑا خوشحال تھا، میری فیکٹری تھی، میرا کاروبار تھا، میری زمینیں تھیں، میرے بچے تھے، میری فیملی تھی، سب سیٹ تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک ایک کر کے سب برباد ہو گیا۔ چیک کرو کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی مظلوم کی بددعا تو نہیں لگ گئی۔ بھلا کرتے جاؤ، دعائیں لیتے جاؤ، خدا کی قسم جس کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہو نا، اس کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا اس کے کام بنا دے، یہ ہمارے کام بناتا ہے، جب جاتے ہیں ہماری مدد کرتا ہے، جب جاتے ہیں مسکرا کر ملتا ہے، جب جاتے ہیں ہماری خیر خواہی کرتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے۔ ایسے بنو کہ لوگ دعائیں دیں، ایسے نہ بنو کہ دل سے بد دعائیں مل رہی ہوں تمہیں۔ بندہ بعض اوقات سمجھتا ہے دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں، منٹ نہیں لگتی، یاد رکھنا کوئی ٹائم نہیں لگتا، بندہ کس طرح تخت سے تختے پر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زوال نعمت سے بچائے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہو، یا اللہ جو بات بنی ہے وہ بنائی رکھنا، جو عزتیں دی ہیں مالک بچائی رکھنا، ہمارا کچھ نہیں سب تو نے دیا ہے۔ ہمیں اللہ عاجزی کا پیکر بنائے، انکساری کا پیکر بنائے۔ اللہ نے مال دیا ہے نا، دیتے رہنا، گن گن کر خرچ نہ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دے دی بس بہت ہے، اب اگلے رمضان میں دیں گے۔ ارے اللہ نے جب تمہیں بغیر گنے دیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بے حساب دے رہا ہے، ہمیں جتنا کھانا ہے جتنا پہننا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے، اور ہم بانٹتے وقت گنتے ہیں یار بس اتنا دوں گا بس اتنا دوں گا۔ ارے دیتے جاؤ، یہ جو بھی دے رہے ہیں نا آپ غریبوں کو دے رہے ہیں، نیکی کے کام میں دے رہے ہیں، آپ دعوت اسلامی کو یا جو بھی دینی کام میں خرچ کر رہے ہیں، یہ جا نہیں رہا، یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے، مرحوم نے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یہ گھر والے کہتے ہیں۔ اور انسان جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل وہ ہے جو آگے بھیجنا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے۔ اللہ کے بندوں مرنے کے بعد جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو بچوں کا فیملی کا ہو گیا۔ آپ کا کیا ہے جو آپ کے کام آئے گا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے آگے بھیج دیا، اچھے کام پہ خرچ کر کے اللہ کے گھر بنائیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اے ڈیرہ مراد جمالی والوں، تم نے پاکستان میں گھر بنا لیا، اپنے وطن میں گھر بنا لیا، کیا جنت میں گھر بنایا؟ آؤ دعوت اسلامی کا ساتھ دو، سال کی 600 سے زیادہ مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ بلوچستان کے کئی علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں مسجدوں کی ضرورت ہے۔ آؤ آگے بڑھ کر مسجد بنا دو، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، تمہیں قبر میں بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ آگے بھیجنے کی فکر کرو۔ اب مجھے بتایا بڑی تعداد میں زمیندار ہیں، بدقسمتی سے نہ عشر دیتے ہیں، نہ عشر کے احکام پتہ ہیں، کون سا بیج لگے گا یہ پتہ ہے، اس سیزن میں کون سی فصل لگے گی، کون سا کیڑا لگ جائے گا، فوراً پتہ ہے کون سی دوائی لگانی ہے، بارش ہوگی تو کھیت میں کیا کرنا ہے، بارش نہیں ہو تو کھیت میں کیا کرنا ہے، سارے فارمولے پتہ ہیں۔ ایک کلاس ایک جماعت نہیں پڑھی اسکول میں جا کر، مگر کسان ایسا، زمیندار ایسا کہ لوگ اس سے مشورہ لینے جاتے ہیں، اتنا ماسٹر بن گیا۔ کیوں؟ پیسے لگے ہوئے ہیں نا، آمدنی ہو رہی ہے۔ لیکن اتنی بڑی کھیتی باڑی کے اندر یہ سیکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عشر کتنا بنے گا، زمین کی کوئی زکوٰۃ بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی مرضی سے 2-4 من جو ہے وہ اناج نکالا، غریب کسی رشتہ دار کو دے دیا، کہتے ہیں ہمارا عشر ہو گیا۔ نہیں جناب،
اس کا حساب کرنا پڑے گا. عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو, 1/10. کسی کا 100 من اناج نکلے گا تو اس کا 10 من اسے شرعی فقیر کو راہ خدا میں دینا پڑے گا. اس کی الگ ڈیفینیشن ہے کہ اگر مشین لگا کر پانی آ رہا ہے, ٹیوب ویل سے پانی آ رہا ہے, تو پھر 100 میں سے 5% دینا پڑے گا, ورنہ 100 میں سے 10% دینا پڑے گا. لیکن کس کو یہ مسئلے پتہ ہیں؟ کون اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کون سی کھاد آئی ہے فوراً معلومات کرنے جاتے ہیں, کون سا بیج آیا ہے, کون سی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ٹریکٹر کا کون سا پھل نیا لگنے لگا ہے, کون سا ٹریکٹر اچھا ہے, پانی کھینچنے کی مشین موٹر کون سی اچھی ہے, سب پتہ ہے. کبھی کسی عالم دین کے پاس گئے کہ حضرت 50 ایکڑ 25 ایکڑ 20 ایکڑ 100 ایکڑ زمین ہے, اس میں عشر کتنا بنے گا, اللہ نے کیا فرمایا ہے, میں مسلمان ہوں, میرے رب کا حکم کیا ہے, اس کو جاننے کے لیے کوئی فکر نہیں. کہیں یہ ساری اناج, کہیں یہ ساری زراعت, کہیں یہ ساری آمدنی ہمارے لیے سانپ اور بچھو نہ بن جائے قبر میں. تو اللہ کے بندو عشر دیں, مال کم نہیں ہوگا, آپ کی فصل میں اور برکت ہو جائے گی. تو نیت کریں کہ اپنی اپنی فصل کا عشر ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.